خوش آمدید 360 لائف سٹائل کوچ مسٹر اعجاز اکرم. میں ہوں زاہد اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں دوسری قسط کے لیے کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو آپ جنتی کیسے بنائیں. خوش آمدید مسٹر اعجاز اکرم. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ہم نے 17 پوائنٹ پہ چھوڑا تھا، تو اب ہم آگے سے 71ویں پوائنٹ سے بات کریں گے کہ جو چیزیں جنتی شخصیت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے وہ یہ ہیں کہ یہ 71 ہے، 71 ہے. اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو ہے وہ 70 تک ہم نے بتایا. تو یہ 71واں یہ ہے کہ جھوٹ، وہ مطلب کہ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ نہیں بولنا. جو جنتی پرسنالٹی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جنتی ہو اور جنت میں رہنے والے لوگ جو ہوں گے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اپنے آپ کو ایسے پریپیئر کرنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا. بہتر ہے قرض. اللہ کو نیکی کا قرض دیں. ایک اچھا قرض آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا اور آپ کو جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ کو نیکی کا قرض دینا، اللہ کو نیکی کا قرض دینا جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. یعنی کہ آپ نیکی کریں گے تو یہ ایک طرح کا آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. 73 ہے 73 رب. ہمارا رب یقیناً اللہ ہے. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر سیدھے ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے. نہ ڈر اور نہ غم کرو بلکہ جنت کی خبروں سے خوش ہو جاؤ، آپ سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کہ آور لارڈ از اللہ. ٹھیک ہے. اس بات پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. جب ہم رب کو اپنا وہ مان لیتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، تو یہ آپ کو جنت، یہ جنتیوں کی نشانی ہے. ہم دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھی ہیں، جہاں آپ کے لیے جو کچھ آپ کا جی چاہے گا اور اس میں آپ کے لیے وہی کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے. جو لوگ ہماری آیات کو حقیر جانتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. کیا وہ بہتر ہے جسے آگ میں ڈالا جائے یا وہ جو قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ پہنچے. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ کریں، وہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا. اپنے رب پر بھروسہ رکھو. 74 ہے رحمت. رحمت یعنی کہ رحم کرنا، لوگوں پہ رحمت کرنا، مرسی. ٹھیک ہے نا. اور 75 ہے نیئرنیس، قرب. اس کے لیے ہمارا قرب ہے اور خوبصورت ٹھکانہ ہے. یعنی کہ آپ کو اللہ کا قرب بھی ملے گا. آپ اللہ کے قرب میں رہیں. قرب جو ہے وہ جنت میں آپ کو ملے گا. 76 ہے 76 از ناٹ کمٹ این ایٹمز ویٹ آف انجسٹس. یعنی کہ ناانصافی کا ایک ذرے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. جو جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ ناانصافی نہیں کرتے. 77 جو ہے وہ برابر نہیں ہے مومنوں میں سے غیر فعال ہیں سوائے معذوروں کے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مومنوں میں سے جو لوگ ہیں غیر فعال نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. سوائے ان کے جو معذور ہیں. غیر فعال یعنی کہ جو اپنا رول پلے نہیں کرتے سوسائٹی میں، وہ فعال رہتے ہیں. تو فعال رہنا جنتیوں کی نشانی، جنتیوں کی شخصیت ہے کہ وہ فعال رہتے ہیں. 78 کوئی بکواس نہیں، کوئی الزام نہیں. 78 نو نانسنس، یعنی کہ کوئی نانسنس بات نہیں کرتے. 79 یعنی کہ 79 اطاعت کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اندھے پر کوئی الزام نہیں، لنگڑے پر کوئی الزام اور بیمار پر کوئی الزام نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن جو منہ پھیرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. جو کوئی اللہ اور اس کے لیے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس سے ڈرتے، وہی لوگ فاتح ہیں، ونر ہیں. تو اس لیے اطاعت اور رحم کرنا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی فتح پائی. ٹھیک ہے جی. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. اگر تم کسی بات پر جھگڑو تو اسے اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہو. یعنی کہ اوبے کرنا. اور 80 جو ہے وہ نمبر 80 ون گاڈ، ایک خدا. تمہارا معبود ایک ہی ہے. نام چاہے جتنے مرضی ڈیفرنٹ ہوں. کوئی رب کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان، کوئی کچھ کہتا ہے. اوپر والے کو، نیچے والے ہاتھوں سے بنایا ہوا نہیں، اوپر والے کو.
کوئی گاڈ کہتا ہے تو خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسم مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں، یعنی کہ خدا کا نام لیں، گاڈ کا نام، جو اس نے ان کے لیے مہیا کیے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو اور عاجزی اختیار کرنے والے کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی کہ جو جنتی ہوتے ہیں وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ پرسنالٹی ہے ان کے۔ بہت سارے خدا نہیں ہوتے، ایک ہی خدا ہوتا ہے، ایک ہی خدا ہے ان کا۔ 81 ہے فرما بردار، یہ لوگ فرما بردار ہوتے ہیں۔ جنتیوں کی یہ ایک اور کوالٹی ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرما بردار، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ 82 ہے پیس، صرف امن، پیشنس ہے۔ 82 ہے اونلی پیس۔ 82 ہے صرف امن، صرف امن، اونلی پیس، صرف امن۔ 83 ہے صبر، پیشنس، وہی بار بار صبر کا آتا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے صبر کا۔ کیا تم جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہو اس سے پہلے کہ اللہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو ممتاز کر دے، اور اس سے پہلے کہ صبر کرنے والوں میں تمیز کر دے؟ صبر کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں تلاش کریں، صبر سے برداشت کیا، صبر کرو، صبر۔ مریض جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ ماضی کی غیب چند خبریں جو ہم آپ پر اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ صبر بہت ضروری ہے۔ اونلی پیس، پیشنس۔ اس کے بعد ہے 84 تقوی، یعنی کہ تقوی میں تقوی کا مشاہدہ، تقوی کو برقرار رکھنا۔ 85 ہے 85 متقی۔ تقوی کی بہت لمبی ڈیفینیشنز ہے، آپ خود بھی اپنی ریسرچ کریں۔ تو 85 ہے متقی، جنتیوں کی شخصیت میں تقوی ہوتا ہے اور وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو اپنی پرسنالٹی کو ایسے بنائیں کہ وہ آپ تقوی بھی ہو آپ میں اور آپ متقی بھی ہوں۔ 86 ہے اقامت صلاۃ، وہی نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، پڑھنا باقاعدگی سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ 87 ہے ثابت قدمی۔ 87 ہے پرزیورٹ، یعنی کہ ان میں ثابت قدمی ہوتی ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس نے تمام دکھ اٹھا لی ہے، سب سے زیادہ قدر کرنے والا جس نے ہمیں اپنے فضل دائمی کا بسایا، جہاں نہ بوریت ہمیں چھوئے گی اور نہ ہی تھکاوٹ میں ہمیں مبتلا کرے گی۔ الحمدللہ، تعریف۔ یعنی کہ جو جنتیوں کی شخصیت ہے، جنت والوں کی شخصیت ہے، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ ثابت قدم ہوتے ہیں۔ 88 میں ہے تعریف، یعنی کہ حمد کرنا، پریز کرنا، اللہ کی حمد کرنا۔ 89 ہے وعدہ۔ 89 پرامس جو ہے وہ، اگر وہ پرامس کرتے ہیں تو اپنے پرامس کو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، جس طرح ہم چاہیں جنت سے لطف اندوز ہوئے۔ کتنا اچھا اجر ہے مزدوروں کا۔ ایک اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہوا ہے الست بربکم کا، ہماری روحوں سے، عالم ارواح میں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے لیے جنت دے گا آپ اگر یہ سب کرو گے۔ اچھا جی، نمبر 90 پہ ہے سجدہ، رات کو سجدہ کرتے ہیں، کھڑا ہونا یعنی کہ عبادت کرتے ہیں۔ 90 پروسٹریٹ، ٹھیک ہے نا، رات کو بھی سجدہ کرتے ہیں تو دن کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ 91 ہے تعاقب، پرسو کرنا، ٹھیک ہے جی، نہیں پرسو کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن میں آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میری بک ہے، اس کو آپ امیزون سے بائی کر سکتے ہیں، پیراڈائز ریولوشن۔ تو اس میں وہ ساری آیاتیں جو ہیں نا قرآن میں یا زبور میں یا اس میں اس کے متعلق وہ آیتیں ساری اس میں آپ کو مل جائیں گی کہ کیا اس کا مقصد ہے، کہاں پہ یہ بیان کی گئی، کس لیے یہ کہا گیا۔ 92 ہے پاک کرنا، پیوریفائز، پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیوریفائی۔
اپنے آپ کو بھی پیوریفائی رکھتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی پیوریفائی کرتے ہیں، یہ پیوریفائی ہوتے ہیں جنت کی پرسنالٹی والے۔ 93 ہے ڈال، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 93 جو ہے وہ ٹرسٹ ریلائڈ، یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، بھروسہ کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ 94 ہے ریس، 94 یہ ریس ہے، ریس ٹورڈز فارگیونیس، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ۔ اور 95 جو ہے وہ ہے یہ 95 ریس ہی تھا، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگانا۔ اور 96 ہے مفاہمت، لوگوں کے درمیان مفاہمت کرنا، ریکانسیلیشن بٹوین پیپل، لوگوں کے درمیان مفاہمت کرنا۔ 97 ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ مطلب تلاوت یہ بک پڑھتے ہیں جو خدا کی بک ہے نا، قرآن ہے یا آپ کی جو بھی بک ہے، تو مطلب اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے ڈفرینٹ ریلیجن ہے، تو وہ سب بینیفٹ اس سے لے سکتے ہیں، اپنی بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں سب کچھ دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید فائنل بک ہے ہمارے حساب سے، کہ اللہ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں، تو یہ چوتھی فائنل بک ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں تلاوت، صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھ بھی انڈرسٹینڈ کریں۔ رات بھر اللہ کی آیت کھڑے اور بیٹھے اور پہلے میں اللہ کو یاد کرنا، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جو جنتی پرسنالٹی ہے۔ 98 اصلاح میں خود کو درست کریں، لیکن جو اپنے جرم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اصلاح کار، ٹھیک ہے۔ اصلاح کریں، اپنی بھی کریں، دوسروں بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ پھر آگے آ جاتا ہے 99 میں ریلیوز، unloads the burden and the shackles that are upon them، ریلیو کرتا ہے، آرام دیتا ہے، مطلب یہ ان بوجھوں اور توقوں کو اتارتا ہے جو ان پر ہیں، اپنے آپ کو بھی آرام دیتا ہے، ریلیوز کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ ریممبر اللہ فریکوینٹلی۔ 101 ہے ریمٹ، یعنی کہ بھیجیں، ریمٹ کریں۔ 102 ہے ریپینٹنس، توبہ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنا، بعد میں توبہ کرنا، سوائے ان لوگوں کے جو بعد میں توبہ کریں، اصلاح کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اس لیے استغفار، توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اکڑنا نہیں، یہ توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ریپینٹنس، سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہیں۔ 103 ریپیل، دفع کرنا، برائی پر اچھائی سے قابو، ان کے پاس جو ہے وہ اوور کم ایول ود گڈ، دیز ول ہیو دا الٹیمیٹ ہوم، ٹھیک ہے جی۔ برائی کا جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ کرنا، جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا، اوور کم ایول ود گڈ، بیڈ بیہیویئر کو گڈ بیہیویئر کے ساتھ، یعنی کہ برے بیہیویئر کو اچھے بیہیویئر کے ساتھ کریں۔ اوور کم ایول ود گڈ، جو ایول ہوتا ہے اس کو اچھائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے عمل سے، وہ مطلب یہ ان میں خاصیت ہوتی ہے اہل جنت میں، جو ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ 104 ہے رسپونڈ، جو آپ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی دعا قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رسپونڈ۔ اس کے بعد 105 ہے محترم، ریورنٹ، اوبیڈینٹ، فرما بردار۔ 106 ہے صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اعمال صالح کی تلقین، اعمال صالح کرتے ہیں اور نیکی کا خود بھی کوشش کرتے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی تاکہ راست بازی کی حمایت کرتے ہیں، نیک زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالح، تقویٰ کو برقرار رکھتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا جنہیں تقویٰ کو برقرار رکھا، ان کی نجات کے مقام پر
نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ غمگین ہوں گے۔ نیکی سے کام لینا، حق بجانب نیکی وہ ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتاب، انبیاء پر ایمان لائے اور باقی سارے کون مال دولت اثاثے دیتا ہے کہ محبت کے باوجود یا اس کے عزیز ہونے کے باوجود قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور آزاد کرنے والوں کو، غلاموں کو جو نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس پورا کرتے ہیں، اور ایذا، مشقت اور لڑائی کے وقت اور فتنے، مصیبت اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ بھی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اچھا جی، وہ قرآن و یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، رائٹیوس، یہ ہیں رائٹیوس پیپل، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ صالحین میں سے ہے۔ نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ جو کوئی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا، لیکن جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ 107 ہے 107 حفاظت، سیف گارڈ، اپنی عزت کی، عفت کی حفاظت، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نماز کو احتیاط سے ادا کریں۔ نمبر 8 ہے کہہ دو جیسا کہ اللہ چاہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ 108 انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں نا، سے ایز اللہ ول، تو وہ بات یہی سوچتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا۔ 109 ہے تلاش، 109 سیکس، ٹھیک ہے، سیک ہیلپ، تلاش کے ذریعے مدد طلب کریں، زمین پر نہ کوئی برتری تلاش کرو اور نہ فساد، فجر کے وقت استغفار کرنے والے۔ یہ سیک ہے کہ سیک ہیلپ تھرو، سیک نو سپریورٹی آن ارتھ نار فساد، سیکرز آف فارگونیس ایٹ ڈاؤن۔ اچھا جی، 110 ہے سیل، فروخت، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دو۔ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارا جائے یا فتح سے کرے تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ اچھا جی، 111 ہے شیلڈ، اینڈ شیلڈ them فرام دا ایول ڈیڈس، اور انہیں برے کاموں سے بچائے۔ شیلڈ کرنا یعنی کہ پروٹیکٹ کرنا، سے انہیں برے کاموں سے بچایا، جس کو تو نے برائیوں سے بچایا اس دن تو نے اس پر رحم کیا۔ جس دن تو نے اس برائیوں سے بچایا اس دن تو نے اس پر رحم کیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 112 ہے مخلص، 112 سنسیئر، مخلص، یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ جنتیوں کی کوالٹی میں یہ ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں، اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، مومن مخلص، یعنی کہ یہ جنتیوں کی ایک کوالٹی ہے جو ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ سنسیئر ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ 113 ہے خرچ کرنا، اسپینڈ، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر اسپائک میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے اپنی سخاوت یا تانتشنی کے ساتھ خرچ کیا اس کی پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ یعنی کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال دن رات چھپ کر ظاہری طور پر، ان کا اجر ان کے رب سے ملے گا، بے شک ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایکسکیوز می، ہمارے رزق میں سے ان پر چھپے اور کھلے خرچ کریں، جو کچھ ہم نے ان کے لیے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، ایسی تجارت کی توقع کریں جو ناکام نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 114 ہے ثابت قدم، اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر، اسٹیڈ فاسٹ پیشنٹ، ثابت قدم مریض، نماز میں ثابت قدم، اور ثابت قدم مریض بھی، یہ اگر ان کو کوئی مرض آ جائے تو بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ڈولتا، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور نماز میں بھی وہ ثابت قدم ہوتے ہیں۔ 115 ہے کوشش، ان کے مال و دولت ان کے افراد کی زندگی سے جد و جہد کریں۔ جد و جہد کرنے والے اپنے مال اور ان کے افراد کے ساتھ غیر فعال افراد سے اوپر
پھر بھی اللہ کوشش کرنے والوں کو بے عملوں پر اجر عظیم سے نوازتا ہے. یہ ہے اسٹرائیو ود دیئر پوسیشن. 116 ہے اسٹرگل، جہاں جدوجہد کرنا. 117 ہے سبمٹ جمع اس کا چہرہ خود اللہ کی طرف متی. تو سبمٹ سے his face himself to Allah submissive، یعنی کہ وہ submissive اپنے آپ کو رب کی طرف submissive کر دیتے ہیں. 118 ہے جانشین، زمین پر جانشین آپ میں سے کچھ کو دوسروں پر آزمانے کے لیے صفوں میں کھڑا کیا. 118 ہے مطلب successors on earth raised some of you in ranks over others to test. ٹھیک ہے جی، یہ جانشین جو بنایا جاتا ہے نا، تو یہ آپ کو بھی اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. 119 ہے سکسیسفل، کامیاب. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، یعنی برائی سے روکے. یہی کامیابی ہے. کامیابی ترقی ہے، ایمان والو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، متحد رہو، اللہ پر بھروسہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ سکسیسفل ہوتے ہیں وہ لوگ. فیلئر آ بھی جائے تو وہ حصہ اپنا دل نہیں چھوڑتے، رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے 120 ہے سپورٹرز، حامی ہوتے ہیں وہ. 121 ہے جی ٹریولر، وہ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. جو جنت کی پرسنالٹی والے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں. سفر ایسی صورت آپ سے بہت سے معاشرے گزر چکے ہیں، پس زمین کی سیر کرو اور جھٹلانے والا کا انجام دیکھو. تیسرا چیپٹر تیسری سورہ ہے تھنک، اور 137ویں آیت ہے. سفر ہے، گھومنا پھرنا، زمین کی سیر کرو. اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو نہیں بھیجا جن پر ہم نے وہی بھیجی. بستیوں کے رہنے والوں میں سے کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی، اپنے سے پہلے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل مند نہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ ٹریول کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں. جو آپ کی پرسنالٹی اگر جنتی بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹریول کریں. 122 ہے سچائی، 122 ٹروتھفل. ٹھیک ہے جی، سچائی، سچے ان کی سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، ٹروتھفلنس ول بینیفٹ فرام دیئر ٹروتھفلنس. جو سچے لوگ ہیں وہ اپنی سچائی سے ہی فائدہ اٹھائیں گے، ان کو ریوارڈ ملے گا. یہ جنتیوں کی نشانی ہے، وہ ٹروتھفل ہوتے ہیں. اہل جنت یا ہیونلی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹروتھفل ہوتی ہے، سچ بولتی ہے، اور ان کے یہی سچائی جو ہوتی ہے وہ ان کو فائدہ پہنچائے گی. 5واں چیپٹر ہے اور 119ویں آیت ہے. اچھا جی، 123 ہے حقیقت، 123 ٹروتھ، حقیقت، یعنی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. ٹروتھ ہوتا ہے ان کے اندر. یہ بھی جنتیوں کی ایک پہچان ہے. اچھا جی، حقیقت کو وہ جانتے ہوتے ہیں. 124 ہے سمجھنا، 124 انڈرسٹینڈنگ. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم، نہ سوسائٹی کو، نہ دوسرے کو، یا اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈ. اس کے بعد ہے 125 اسٹانچ، سخت، مضبوط، سیدھا. یہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے جنتیوں کی. وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور 125 میں وہ سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، سیدھا، اسٹانچ ہوتے ہیں. 126 ہے وہ سود نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. یو ہو بلیورز ڈو ناٹ فیڈ آن یوزری. اے ایمان والو سود مت کھاؤ زیادہ بڑھ کر، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. 127 ہے اتحاد، یونائٹ. ٹھیک ہے جی، اتحاد. 128 ہے زمین پر نائب، وائس چیرنٹ آن ارتھ. ہم جو انسان ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، تو وہ اس طرح ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، تو وہ زمین پر نائب ہیں. تو اپنے آپ کو ویژولائز کریں کیسے آپ کو بھیجا ادھر، اور آپ نائب ہیں تو زمین پر کیسے
آپ کو بیہیو کرنا چاہیے ادھر بھی. اچھا جی, آگے آ جاتی ہے 129 فضیلت. فضیلت کا حامی. فضیلت جو ہوتی ہے, فضیلت کا حامی ہوتے ہیں. فضیلت ہوتی ہے ورچو ہوتی ہے, اس کو ورچو کہتے ہیں فضیلت. فضیلت کا حامی نیکی لے کر آئے گا, جو کوئی نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا, اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے. حسن اخلاق ہوتا ہے, نیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ورچو ہوتے ہیں, ورچوس کنڈکٹ کرتے ہیں. 130 ہے وائزر, عقل مند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. 131 ہے فاتح, ونر ہوتے ہیں. لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو وہ فاتحین میں سے ہوگا اینڈ آف دا ڈے. جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو وہ فاتحین میں سے ہوگا. ونر بنے. ونر کون بنے گا؟ جو توبہ کرے, ایمان لائے اور عمل صالح کرے, ٹھیک ہے جی. یہ 28.67 یعنی کہ 28ویں سورہ 67 چیپٹر ہے, آیت ہے. 132 حکمت. 132 از وزڈم. ان میں حکمت ہوتی ہے. جو جنتیوں کی پرسنالٹی ہے ان میں حکمت ہوتی ہے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد کرو, اللہ مہربان اور باخبر ہے. 133 ہے گواہ, وٹنس, یہ گواہ ہوتے ہیں. 134 عبادت کرنے والے. 135 عبادت, یعنی کہ یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گئی یہ باتیں. 135 میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب یہ ایک طرح کا ایک ایکشن پلان ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹیج پہ وہ کر رہے ہیں, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہرڈل کون سی آ رہی ہے, اس کے اوپر اوور کم آپ کیسے کریں گے. اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکشن پلان میں کامیابی کے لیے جو مفید تجاویز ہیں, میں نے اپنی اس بک میں پیراڈائز ریولوشن میں بھی لکھی ہیں, تو وہ کیا ہیں. پیراڈائز ریولوشن کے حساب سے جنت انقلاب میں جو یہ ہمارے نفس میں جنتی کردار, روح اور جنت کی ثقافت کو فروغ دے رہا ہے تاکہ ہم وہاں رہ سکیں. یہ جو ہم عمل کریں گے نا, یہ ہمارے کردار اس طرح کا ڈیولپ کرے گا تاکہ ہم وہاں رہ سکیں, ٹھیک ہے نا. قرآن ان تینوں کتابوں زبور, بائبل اور تورات کا تازہ ترین اور لیٹسٹ ورژن ہے, مطلب لیٹسٹ آخری کتاب ہے, ورژن لیٹسٹ ورژن ہے. قرآن خدا کے باقی تینوں صحیفوں کی گواہی دیتا ہے, یعنی کہ قرآن باقی کتابوں کو بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ اس کی کتاب ہے. ان میں سے کسی کتاب نے سوائے قرآن کے یہ نہیں کہا کہ آخری نبی یا خدا کی آخری کتاب. یہ اونلی قرآن مجید میں آیا ہے, لا نبی بعدی, اور یہ آخری کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. جب نبی آخری ہیں تو پھر کتاب بھی آخری ہے. اپنے خدا نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن کے ساتھ بھیجا. اپنی تحقیق خود کریں, ڈو یور اون ریسرچ. تینوں کتابیں زبور, تورات, بائبل پڑھیں اور آپ کو ان کا تازہ ترین علم قرآن میں ملے گا. ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. چاہے آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے, کرسچن ہے, جیو ہے, کچھ بھی ہیں, تو آپ اپنی کتابیں پڑھ کے ہیں پھر یہ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے اور یہ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جو باقی زندگی کی رہنمائی کے لیے ہیں, جب بھی آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی آیات پر غور کریں گے آپ کچھ نیا سیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے غور سے اور انڈرسٹینڈ کریں گے تو غور کریں گے اس کے, آپ ہر دفعہ کچھ نیا سیکھیں گے. یو ول لرن سم تھنگ نیو ایوری ٹائم. جاننے جائیں گے, دریافت کریں گے تاکہ آپ نے ان آیات کو کئی بار پڑھا ہوگا. اور کبھی وقت مختلف علم ہوتا ہے جو کہ خدا کی کتاب کا معجزہ ہے, یعنی کہ آپ جب بھی whenever you read it you will find something different, ٹھیک ہے. جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو کچھ نیا ملے گا. اور کبھی وقت مختلف علم ہوتا ہے جو کہ خدا کی کتاب, یہ کتاب کا, یہ اسی کا ایک قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں, جتنی بار اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں, آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو اس تصور کو دور کر دیں کہ آپ اپنے اندر انقلاب لائے بغیر جنت میں جائیں گے, اور اس کے لیے آپ کو اعمال کی صحیح دولت کی ضرورت ہے.
بس اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں کہ آپ ایسے ڈرائیور کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو گاڑی چلانا نہیں جانتا، یا کیا آپ اپنے آپ مطلب اپنے لیے ایک ڈاکٹر ایسا مقرر کریں گے جس نے صحیح اہلیت حاصل نہیں کی؟ کیا آپ میڈیکل ڈاکٹر کو انجینئر کی نوکری دیں گے؟ کسی ملک کا صدر بھی میڈیکل ڈاکٹر کی نوکری پر انجینئرنگ کی کوالیفائی کرنے مطلب حق نہیں دے گا، اگر آپ نے انجینئرنگ کی کوالیفیکیشن ہے اور آپ کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. صحیح قابلیت کے لیے صحیح جگہ پر پہنچنے کے لیے صحیح قابلیت کا حامل خدا رحم کرنے والا مکمل طور پر، خاص طور پر اس لیے وہ ہمیں اپنی کتاب میں بار بار صحیح راستے پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اپنی پوری کوشش کرو پھر اس خدا پر چھوڑ دو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے. پہلے ضروری کام کرو پھر خدا پر چھوڑو، یعنی کہ اپنا رول پلے کرو جو آپ نے کرنا ہے. پہلے یہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرا دیں کہ جو جس کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے اس کو انجینئرنگ کی جاب نہیں مل سکتی، تو جو آپ کوالیفیکیشن آپ کے پاس بھیجی گئی ہیں ان پہ آپ عمل نہیں کریں گے، وہ لرن نہیں کریں گے، اس طرح نہیں زندگی گزاریں گے، تو کیسے آپ کو جنت میں جگہ ملے گی؟ ٹھیک ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس میں کریں. پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھیے، تبدیلی اپنے آپ میں لائیں. آپ کو ہمیشہ ان ثبوتوں پر غور کرنے کے تیار رہنا چاہیے جو آپ کے عقائد سے متصادم ہوں، اور اس امکان کو تسلیم کریں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. مطلب ایوری ٹائم یو ٹرائی ٹو لرن، ہٹ دھرمی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بات آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، یا جو انسانیت کے خلاف لے کے جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. جو ان کے قریب لاتی ہے چاہے وہ کوئی بگاڑا اس کو اپنا لیں. اچھا جی. جاننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا یہ کافی ہے. بروس لی نے بھی کہا یہ ذہانت صرف جاننا ہی نہیں بلکہ یہ ان چیزوں کا جائزہ لینے کی صلاحیت ہے جو آپ جانتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے کہ آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. اپنے دماغ کو لچک اور صبر کے لیے تیار کریں. اوپر دی کی فہرست جو میں نے یہ 135 بتائے ہیں، فہرست میں سے آسمانی کردار تیار کریں. 4 یا 5 ایکشن الفاظ سے شروع کریں. انہیں اپنا کردار بنانے کے لیے 90 دن ان پر عمل کریں. پھر دیکھیں پھر اگلے 4-5 لیں. شیطان آپ کو ناکام کرنے کے لیے اپنا کھیل کھیلے گا، لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اور یہاں تک کہ اگر کسی کام میں شکست دے دیں تو اللہ کی پناہ مانگیں اور معافی مانگیں، کیونکہ اللہ ہماری توبہ کو مرنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے. دوسرے لفظوں میں جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں یہ کریکٹر بلڈ کرنے کی، یہ جنتی شخصیت بنانے کی. اس میں ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں ٹیمپریری طور پہ، لیکن کیونکہ شیطان کا کام ہے ہمیں فیل کرنا، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن ہم نے پھر اللہ کی پناہ میں جا کے پھر کوشش کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا چھوڑنا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے جو ٹپس ہے، اس وقت اٹھیں جب آپ منفی قوتوں کا شکار ہوں. آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، خدا ہمارا نجات دہندہ ہے. اس لیے اس نے ہماری مدد کرنے، ہماری حفاظت کے لیے مثبت قوتوں، روحانی قوتوں یا فرشتوں پر مشتمل نظام قائم کیے ہیں. اپنی زندگی سے تمام منفیت کو دور کرنے سے شیطان کو یقینی طور پر شکست ملے گی، کیونکہ وہ منفی توانائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس سے نافذ کرتا ہے. لیکن فرشتے، روحانی قوتیں مثبت توانائی، تطہیر اور صالح شخصیتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور نافذ کرتی ہیں. جنت اس میں مثبت لوگوں کو داخل کرنے کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہ کردار پاکیزہ آسمانی معاشرے میں جو کہ اعلیٰ معیاری معاشرہ ہے میں آرام دہ اور آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مرنے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوتی، آپ کے پاس ابھی عمل کرنے کا وقت ہے. نمبر 4 ہے غصہ، نفرت، ظالمانہ اور منفی سوچوں کی اجازت نہیں ہے، اور آسمانی معاشرے میں ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں اپنے آپ کو گہرا سوچیں اور اچھے کو اپنے لاشعوری دماغ میں فیڈ کریں، اس کے اندر لائیں اور اسے وہاں بند کر دیں. put it in your subconscious mind. نائبین آپ کی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو پس سے پس ان سے بچا سکیں. فوری فائدہ کی تلاش میں آپ کو سب سے کم نیچے تک پہنچا سکتی ہے. یعنی کہ جو لوگ فوری فائدہ چاہتے ہیں نا تو وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. اپنے دنیاوی فتنوں سے نپٹیں، اپنے آپ کو دنیاوی فتنوں سے نکالیں، اپنا تزکیہ کریں. غصہ،
ہوس، لالچ، منفی خیالات، بھوک، آزمائش کی گھڑیاں اپنے آپ کو پاک کریں. مطلب آزمائش کی گھڑیوں میں ان سب میں جو آپ ثابت قدم رہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں. مفید اور نتیجہ خیز نئی چیزیں سیکھیں. مفید اور نتیجہ خیز نئی چیزیں سیکھیں. علم، ہنر، نئی تعمیری سائنسی چیزیں ایجاد کریں. نائبین، آپ زمین کے انچارج ہیں. I'm saying to you everyone. نائبین یعنی کہ اللہ کے آپ وائس چیئرمین ہیں نا. تو آپ اس زمین میں جو رہنا ہے اس کے لیے نئی نئی چیزیں سیکھیں، نئی تعمیری سائنسی چیزیں ایجاد کریں. آپ زمین کے انچارج ہیں، جو کہ ایک عارضی جنت کی طرح یہ ایک عارضی مہمان خانہ ہے. خدا نے آپ کے لیے بہت سی چیزیں پھیلائی ہیں تاکہ آپ انسانیت کی بہتری کے لیے دریافت اور ایجاد کریں، تخلیق کریں اور پیدا کریں. اپنے آپ کو دریافت کریں، اپنے آپ کو بھی دریافت کریں، خدا کو بھی دریافت کریں اور اس سے محبت کریں. ہم ایک نامکمل دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم اس سے آسمانی کی طرح کامل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے جینز اور ہمارے دماغ میں وہی آسمانی نقشہ حاصل کیا تھا جو آدم اور حوا کی جنت میں رہنے کی یادوں میں تھا، جہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا. اس نامکمل دنیا میں بھیجا گیا ہمیں. ہم آدم اور حوا کی نسلیں. ان دونوں کے ذہنوں میں آیا جو ہم میں منتقل ہو گیا، تو ہمیں وہ یادداشتیں مل گئیں. یہ ہمارے ذہنوں میں منتقل ہو جاتا ہے. ہم اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک آسمانی جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ٹرائی ٹو میک ہیون ٹو دس ورلڈ. نو دس از ٹیمپریری پلیس. یعنی کہ ہمیں اس دنیا کو ہم جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے لوگ اپنی زندگی کے اختتام پر دنیا پر حکمرانی کرنے یا اس دنیا کو بنانے کی کوشش میں مایوسی کے ساتھ مر جاتے ہیں. رہنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے، لیکن اس کو آپ جنت نہیں بنا سکے. جنت نہیں ہے، ٹیمپریری پلیس ہے. گو کہ بہت خوبصورت ہے. وی لو اٹ، وی شوڈ کیئر اٹ. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. 5واں، نامکمل دنیا ایک کامل دنیا کے وجود کا ثبوت ہے. یہ نامکمل دنیا ایک کامل دنیا جو کہ ہیون ہے، پیراڈائز ہے، اس کے وجود کا ثبوت ہے جو کہ جنت ہے. اس کامل دنیا کے لیے جدوجہد کریں جو ہمیشہ کے لیے موت سے پہلے کی مدت، موت کے بعد کی مدت کے لیے مفید ہونی چاہیے. موت سے پہلے کی مدت، موت کے بعد کی مدت کے لیے مفید ہونی چاہیے. موت سے پہلے کی مدت، یہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے، یہ موت کے بعد کے لیے ہمارے لیے مفید ہونا چاہیے. جنت میں موت کے بعد کی مدت اندرونی عمل جنت حاصل کرنے والا ہے. ہمارے رب کی اقدار کو اپنے اندر حاصل کریں، ان کرداروں کو اپنے اندر قائم کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے تمام مذہبی کام، رسومات یا مقدس مقامات کو دیکھ لیا ہے یا کسی انسان سے جوڑ لیا، جب تک کہ وہ شخص روحانی استاد آپ میں جتنی کردار پیدا نہ کرے، آپ ان پر عمل نہ کریں تو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. یہ ظاہری اعمال ہمارے سچے خدا کی طرف سے جنت میں جگہ کے انعام کے اسباب ہونے کی ضمانت نہیں دیتے، لیکن اندرونی اعمال جنت کا انعام یافتہ ہوتے ہیں. ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ روحانی استاد نے جو ہمیں وہ کروا دیا، ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ظاہری اعمال، لیکن اندرونی اعمال جو ہے نا جنت کا انعام یافتہ ہوتے ہیں. آپ نے عارضی اور نامکمل دنیا کو ہدف بنا لیا ہے. آپ کو فوری فائدہ پسند ہے. اس نامکمل دنیا کو رہنے کے لیے ایک آسمانی جگہ بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں اور بالکل جنت پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دیں. امن کے ساتھ رہنے اور امن پھیلانے کی کوشش کریں. اس مخالف دنیا میں متضاد ماحول میں رہنا سیکھیں اور اس عارضی دنیا کو پیار، سمجھ اور مثبتیت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنائیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ. کامل جنت کے لیے اس نامکمل دنیا میں مطمئن ہوں. اگر آپ کچھ حاصل کرتے ہیں تو برتری کے احاطے میں مت پڑیں، برتری نہ فیل کریں. اور جب آپ اس عارضی دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو احساس کمتری میں نہ پڑیں. 360 لائف سٹائل سیکھیں اور اس کے لیے کوچ حاصل کریں. اپنے آپ کو درست کرنا آسان نہیں ہے. غیر چیک شدہ ترقی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. غیر چیک شدہ ترقی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. کٹائی کا عمل جانداروں کا ایک لازمی حصہ ہے جسے باقاعدگی سے چیک اور تراشنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم پودوں یا ٹریس ٹرم کے ساتھ کرتے ہیں.
یا اپنے ناخن کاٹ کر جسمانی کٹائی کرتے ہیں یا اپنے بال کٹاتے ہیں، بری عادتیں بڑھتی ہیں۔ اگر ہم ان کی کٹائی نہ کریں، نفسیاتی کٹائی، اس طرح کے ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اسے تراشنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اسے درست کرنا چاہیے، ورنہ مشروط رویے یا عادت کو درست کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن عادت چھوڑنے کے لیے 90 دن کا فارمولہ استعمال کریں۔ عادت چھوڑنے میں 90 دن لگتے ہیں، نفسیاتی کٹائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا جی، اپنے رب سے معافی حاصل کرنے کے لیے جلد توبہ یا جلد واپسی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ بعد میں یا دیر سے توبہ کنڈیشننگ کرتی ہے، پھر نفسیاتی کٹائی اور اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جلدی توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ غلطیاں یا غلط کام کی عادت بن جاتے ہیں۔ قدرت کا قانون اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ان کی کنڈیشننگ کرنے لگتا ہے، پھر ان کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں توبہ کا وقت نہ ہو یا واپسی کا کوئی موقع نہ ملے۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے، اٹس اے بگ ڈینجر۔ اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا، دوبارہ سنوارنا، غیر سیکھنا اور دوبارہ سیکھنا، لرن، ان لرن اینڈ ری لرن، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے جسمانی اور نفسیاتی چھانٹنا آپ کو جلد از جلد صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ مشروط عادت بن جائے اور واپسی کا نقطہ نظر نہ آئے۔ ہر بری عادت چھوٹی سطح سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ منفی عادتوں یا گناہوں وغیرہ میں بدل جاتی ہے، اور برائی کو دور کر کے صحیح اور مثبت ذہنی کا اضافہ کر کے دوبارہ اصلاح کر لیتی ہے۔ عادت نے روبوٹ کی طرح سوچنے کا عمل روک دیا۔ کنٹرول ذہن کے ساتھ ایک کردار بنائیں، یعنی کہ اپنے ذہن کو کنٹرول کے ساتھ ایک کردار بنائیں، اپنے دماغ اور جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، سوچنے کے عمل کو زندہ رکھیں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور خدا بھی غور و فکر کرنے پر زور دیتا ہے۔ جنت کو اپنا مقصد بنائیں اور زمین پر اس کے انچارج کے طور پر کام کریں، تاکہ اسے ایک بہتر جگہ بنایا جا سکے، کیونکہ خدا آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا کیا میرے نائب، میں نے آپ کو وہاں بھیجا ہے۔ ہر چیز کا توازن برقرار رکھیں، اپنے مقصد جنت پر توجہ رکھیں، اس کے لیے عمل کریں، لیکن اس دنیا میں رہیں اور اسے ترقی، دریافت، ایجاد اور پیداوار کے ذریعے اچھا بنائیں۔ نوٹ: لالچی نہ بنیں، اس عارضی دنیا میں مشغول نہ ہوں، اور اپنے اصل مقصد کو نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے توازن رکھیں میرے عزیز، تم کچھ بھی کرو اسے پوری سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ جو کچھ بھی کریں اسے پورا سوچ سمجھ کر کریں، لیکن اگر آپ اسے عادت کے طور پر کریں گے تو آپ کا سوچنے کا عمل رک جائے گا، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ بہت ڈیپ پوائنٹ، کسی چیز کو آپ عادت کے طور پہ کرتے جائیں گے تو آپ کا سوچ کا عمل رک جاتا ہے۔ عادت انسان کے دماغ کو نگل جاتی ہے اور اس پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ کردار مثبت نشوونما اور ثقافت کو ترقی دینے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہماری سوچ، اپنے دماغ پر ہمارے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے اندر چیزیں بدل جاتی ہیں تو آپ کے ارد گرد چیزیں بدل جاتی ہیں، جب آپ کے اندر چیزیں بدل جاتی ہیں تو تیز توبہ مثبت نمو کی طرف ایک ٹھوس قدم ہے، اور نفسیاتی کٹائی میں اس سے پہلے کہ بری عادتیں یا غلطی یا گناہ نشے کی عادت بن جائے، ان کو کاٹ دیں، ورنہ یہ بری لتیں آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہیں، کیونکہ نشہ ایک پختہ شکل ہے اور وہاں واپسی کا ایک مقام یہ ہمارے دماغ کو سوچنے، حقیقت میں لانے یا لت کو بری چیز کے طور پر اندازہ کرنے میں بھی لے جاتا ہے یا روکتا ہے۔ کام کو فرض سمجھ کر کریں، لیکن عادت نہیں۔ محبت، کھانا، ذائقہ عادت بن جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ واپسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر فرض سمجھ کر عمل کریں، فرض سمجھ پر عمل کریں کہ آپ نائب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنت میں، آخرت میں حسن کارکردگی، تو آخرت میں حسن ہوگا، اگلی دنیا میں جنت۔ عادت اچھی ہو یا بری غلامی ہے، یہ سوچنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، شراب نوشی، مٹھائیاں، بہت زیادہ کھانا وغیرہ، یہ سب جو ہے نا آتے ہیں۔ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے سوچیں، اور جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں کریں۔ ان کاموں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے خود تجاویز، سیلف سجیشن اور NLP تکنیکوں کا استعمال کریں۔
NLP تکنیکوں کا آپ اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا. خود سیلف سجیشن اپنے آپ کو سونے سے پہلے بتائیں کہ آپ ویژولائز اسی طرح جیسے یہ سارے کردار تو 4-5 سے شروع کریں, اپنے آپ کو ویژولائز کریں, اپنے آپ کو بتائیں کہ میں یہ ہوں, میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. اپنے دماغ کو کہیں کہ یہ اس طرح کی کوالٹیز اپنے اندر بنانی ہیں جو جنتیوں والی ہیں. تو NLP کی ٹیکنیکوں کا استعمال کریں. ایکشن پلان کا چارٹ اپنے پاس رکھیں. یہ بک اگر آپ بائی کر سکتے ہیں تو کر لیں, اس کے اندر چارٹ ہے پورا سارا ایکشن پلان بنا ہوا ہے, وہ چارٹ اپنے پاس رکھیں اور اسے سونے سے پہلے پڑھیں اور اپنے شعوری اور لاشعوری دماغ کو مشورہ دیں اور ان کاموں پر عمل کرنے کا حکم دیں, چاہے دنیاوی نقصانات یا فائدے کچھ بھی ہوں, اور چلے جائیں لیکن عمل پر قائم رہیں. جنت جو کہ ان دنیاوی عارضی نقصانات یا فائدے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, صحیح کرنا قیمتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایکسکیوز می جنت اور ہمارے رب العالمین کا قرب ہے. جنت بھی ہے اور ہمارے رب العالمین کا قرب بھی ہے. اب اپنے آپ کو جنت میں تصور کریں, خدا کے قریب یا قرب میں فیل کریں. ایکشن پلان کو اپنے پاس رکھیں, اسے روزانہ سونے سے پہلے اور صبح کے وقت پڑھیں. اپنے آپ کو جنت میں تصور کریں, یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا اور آپ کو توانائی کے ساتھ جنت کے عمل کی طرف راغب کرنے کی ترتیب دے گا. خداوند اگر تو سب کچھ کھو دے اور تجھے مل جائے تو میرا کیا نقصان ہے. خداوند اگر میں تمہیں کھو دیا اور سب کچھ مل گیا تو مجھے کیا ملا. لارڈ if you lose everything and got you, Lord if I lose everything and got you, what I lose. If I lose you and got everything, what I got. مطلب یہ خداوند اگر میں نے تجھے کھو دیا اور سب کچھ پا لیا تو میرا مطلب میں نے کیا پایا. اگر میں نے تمہیں کھو دیا اور سب کچھ پا لیا تو میں نے کیا پایا. خداوند اگر تو سب کچھ کھو دے, تو کھو جائے اور تجھے مل جائے تو میرا کیا نقصان. اچھا جی, انگلش میں یہی ہے کہ لارڈ اف یو لاس ایوری تھنگ اینڈ گاٹ یو واٹ آئی لاس. اف آئی لاس یو اینڈ گاٹ ایوری تھنگ واٹ آئی گاٹ. مطلب یہ ہے کہ خدا کا پانے سب کچھ ہے. ترجیحات. خدا ہمارا رب وہ کریم رحیم مکمل مہربان اور خاص طور پر رحم کرنے والا ہے. کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں کیونکہ ہمارا خالق قادر مطلق رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اس کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اس سے معافی مانگیں. اگر آپ دل سے مانگیں گے تو وہ معاف کر دے گا. اور پھر جان بوجھ کر وہی گناہ نہ دہرائیں, چلاکیاں نہ دکھائیں. جس پر ہمارا خدا چاہتا ہے اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کریں. استغفار موت سے پہلے ہے سوائے تکبر کے. خدا ہمیں مزید طاقت دے اور جنت کو ترقی دینے کے لیے اس کے احکام, رہنمائی اور علم پر عمل کرنے کی طاقت دے. ہمارے اندر روح, کردار اور ثقافت جلد یا بدیر اندرونی تبدیلی بہت ضروری اور فائدہ مند ہے. اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی بھی غلطی نظر آئے یا کچھ غائب ہے تو آپ مجھے اپڈیٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. خدا کی تخلیق کا منصوبہ یہ کہ آپ کو آزادی دی جائے اور پھر آپ کو جزا یا سزا کا فیصلہ کریں. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں مل سکیں. یہ دعا پوری انسانیت کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور میں آمین کرتا ہوں کہ سارے انسان جو ہیں ایوری ون شوڈ بی دیئر ان ہیون. تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں 360 لائف اسٹائل کوچ یوٹیوب چینل میں ویڈیو کے اندر بتا سکتے ہیں. کچھ اچھا لگا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں یوٹیوب کے. اور سبسکرائب بھی کریں پلیز چینل کو. بہت بہت شکریہ اعجاز اکرم صاحب.